کہانی نامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم سر والٹر اسکاٹ کی ایک بہت ہی مشہور کلاسک مختصر کہانی دی ٹو ڈروورز کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اسکاٹ انگریزی اور اسکاٹش ادب کی واقعی ایک بڑی شخصیت مانے جاتے ہیں، اور یہ کہانی یہ حقیقت پسندی، عزت اور المیہ کو بہت آپ کہیں خوبصورتی سے ملاتی ہے۔ اس سے ہمیں اسکاٹ کی انسانی جذبات اور خاص طور پر ثقافتی فخر کی گہری سمجھ کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ کہانی ہمیں اس زمانے میں لے جاتی ہے جب آپ سمجھیں اسکاٹش ہائی لینڈز اور انگلستان کے بیچ نہ صرف زمین کے فاصلے تھے بلکہ ثقافت کا فرق بھی بہت گہرا تھا۔ کہانی کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ دو مویشی بان ہیں، یعنی وہ لوگ جو مویشیوں کے ریوڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے، خاص طور پر منڈیوں تک۔ ہاں، تو دی ٹو ڈروورز ایسے ہی دو مویشی بانوں کی کہانی ہے۔ ایک ہے رابن اوگ مک کومبیک، یہ اسکاٹ لینڈ کا ایک آپ کہیں مغرور لیکن بڑا قابل نوجوان ہائی لینڈر ہے، اور دوسرا ہے ہیری ویک فیلڈ، ایک ایماندار کھلے دل کا انگریز جو اپنی طاقت اور اچھے مزاج کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ جی، اور یہ دونوں ملتے ہیں جب یہ اپنے مویشی انگلستان لے جا رہے ہوتے ہیں، بالکل، اور بہت جلد ان میں گہری دوستی ہو جاتی ہے۔ انہیں باہمی احترام اور جو مشترکہ مشقت تھی اس نے جوڑ دیا تھا۔ بالکل، لیکن یہیں سے، جیسا کہ اکثر اچھی کہانیوں میں ہوتا ہے، اصل ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ ان کی دوستی کی آزمائش شروع ہوتی ہے جب ایک چراغاں کی زمین پر غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ صرف زمین کا جھگڑا نہیں رہتا، یہ عزت نفس کا، ثقافتی فخر کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ ایک مہلک تنازع کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور پھر غصے اور مجروح عزت کے ایک لمحے میں رابن ایک ایسا قدم اٹھا لیتا ہے، ایک المناق قدم جو دونوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ تو اس کہانی کے ذریعے اسکاٹ نے بہت اہم موضوعات جیسے ثقافتی فرق، عزت کے الگ الگ معنی، دوستی کی کیا نوعیت ہے، اور غرور کیسے تباہی لاتا ہے، ان سب کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ جی، تو آئیے ذرا ان کرداروں اور ان کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مویشی بان، خاص طور پر رابن جیسے ہائی لینڈر، ان کی زندگی کیسی تھی؟ دیکھیں، ان کی زندگی کافی سخت تھی، مہم جوئی سے بھری ہوئی۔ ہائی لینڈرز جو تھے وہ مویشی ہانکنے کے اس پیشے میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ یہ کام انہیں یوں سمجھے جیسے جنگ کا پیشہ راس آتا ہے، ویسے ہی یہ بھی راس آتا تھا۔ انہیں ویران راستوں کا، جنہیں ڈروو روڈز کہتے تھے، ان کا پتہ ہونا بہت ضروری تھا تاکہ وہ عام سڑکوں سے، شاہراہوں سے بچ سکیں۔ اچھا، شاہراہوں سے کیوں بچنا تھا؟ ایک تو وہاں چنگی دینی پڑتی تھی، ٹرن پائکس ہوتے تھے، اور دوسرا یہ کہ پکی سڑکیں جانوروں کے پاؤں کے لیے تکلیف دہ ہوتی تھیں، جبکہ وہ جو کچے ہرے بھرے راستے ہوتے تھے وہاں ریوڑ آرام سے بھی چلتا تھا اور چڑھتا بھی جاتا تھا۔ صحیح، یعنی وہ ایک طرح سے فطرت کے بہت قریب اور آزادانہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کا کھانا پینا بھی، جیسا آپ نے ذکر کیا، بہت سادہ تھا، تھوڑا سا جو کا آٹا، کچھ پیاز۔ جی، اور وسکی کا ایک چھوٹا سا گھونٹ جو وہ ایک مینڈھے کے سینگ میں رکھتے تھے، باقاعدگی سے لیکن کم مقدار میں پیتے تھے۔ اور ان کا ہتھیار وہ سکینڈیو یا ڈرک، ایک چھوٹا تیز دھار چاقو، ہاں، جسے وہ اکثر اپنی شال یعنی پریڈ کی تہوں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ اور یہ اسکیندھو صرف ایک اوزار نہیں تھا، یہ ہائی لینڈ کی ثقافت اور آپ کہیں عزت کی ایک علامت بھی تھا۔ اچھا، تو اب ذرا رابن اوگ میککمبک پر بات کرتے ہیں، کہانی کا ایک مرکزی کردار۔ جی، رابن اوگ، اسے چھوٹا رابن بھی کہتے تھے، قد میں چھوٹا تھا لیکن اپنے پہاڑوں کے ہرن کی طرف پھرتیلا، بہت سخت جان تھا۔ اپنے علاقے میں اس کی کافی اہمیت تھی، لوگ اس پر بھروسہ کرتے تھے، اور ایک اور اہم بات، اس کا تعلق میک گریگر قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا اصل نام میک گریگر تھا، لیکن مشہور زمانہ راب رائے کی وجہ سے انہیں مککمبک کا نام ملا تھا۔ تو اس کا خاندانی پس منظر بھی کافی اہم تھا۔ جی بالکل، اسے اپنی نسل پر فخر بھی بہت تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ یہ فخر ہر جگہ دکھانے والا نہیں ہے، خاص طور پر انگلستان یا لو لینڈز میں، جہاں لوگ ان باتوں کو شاید نہ سمجھیں یا مذاق اڑائیں، تو وہ اسے چھپا کر رکھتا تھا۔ یہ تو ہوئی رابن کی بات، اب ذرا ہیری ویک فیلڈ کا بھی تعارف ہو جائے، دوسرا ڈیروور۔ ہیری ویک فیلڈ وہ بالکل مختلف تھا، ایک ہٹا کٹا خوش مزاج انگریز کسان، یارک شائر کا، جسے یومن کہتے ہیں نا، وہ طبقہ جو اپنی زمین رکھتا ہے، مضبوط کردار کا مالک ہوتا ہے،
वो तकरीबन 6 फुट लंबा था, बॉक्सिंग का शौकीन था, मेलों ठेलों में खुश रहता था। लेकिन काम में कैसा था? काम में बहुत पक्का था। अगरचे तफरीक का शौकीन था, लेकिन जब काम करता था तो पूरी तवज्जो और मेहनत से करता था। रॉबिन से ज्यादा मोहतात और आप कहें कारोबारी समझबूझ रखता था। वो पुराने इंग्लिस्तान के उन खुशमिजाज किसानों की एक मिसाल था जो अपनी ताकत और अच्छे नसीब की वजह से हर हाल में खुश रहते थे। लेकिन उसमें कुछ खामियां भी होंगी। हाँ, वो थोड़ा गुस्से वाला था, कभी कभी झगड़ालू भी हो जाता था, और शायद इसलिए भी लड़ाई को मुक्केबाजी से हल करने पर ज्यादा माइल था, क्योंकि बॉक्सिंग रिंग में इसका मुकाबला करने वाले कम ही मिलते थे। तो ये दोनों, रॉबिन और हैरी, इतने मुख्तलिफ पसे मंजर से इनकी दोस्ती कैसे हुई? ये तो बड़ी अजीब बात लगती है। जी, ये वाकई दिलचस्प है। जुबान अलग, सकाफत बिल्कुल मुख्तलिफ। रॉबिन अंग्रेजी बहुत कम जानता था, बैलों और मवेशियों के अलावा शायद ही कुछ बोल पाता हो, और हैरी को गैलिक जुबान, जो हाईलैंड की जुबान थी, उसका एक लफ्ज़ भी नहीं आता था। कहानी में एक जगह जिक्र है कि रॉबिन ने पूरी सुबह हैरी को गैलिक में बछड़े के लिए लफ्ज़ लेहू सिखाने की कोशिश में गुजार दी। और वो सीख नहीं पाया होगा। बिल्कुल, वो यॉर्कशायर लहजे में कुछ और ही बोलता होगा और रॉबिन उस पर हंसता होगा। लेकिन इसके बावजूद उनके पास राब्ते के और तरीके थे। हैरी अंग्रेजी गीत गाता था और रॉबिन को पाइप पर हाईलैंड की धुनें बजाने का शौक था। वो एक दूसरे की मौसीकी से लुत्फानंदोज होते थे। तो मुश्तरका पेशा, सफ़र की मुश्किलात और शायद एक दूसरे की बुनियादी ईमानदारी और मौसीकी ने उन्हें करीब कर दिया। जी, ऐसा ही लगता है। वो पिछले 3 साल से जब भी मौका मिलता साथ सफ़र करते थे। उनकी दोस्ती की बुनियाद बज़ाहिर मजबूत थी। लेकिन फिर वो इंग्लिस्तान के इलाके कम्बरलैंड पहुंचते हैं और यहाँ से हालात बदलना शुरू होते हैं। हाँ, वो एक ऐसे इलाके में दाखिल होते हैं जो ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, जहाँ ज़मीनें बड़ी हैं और बाड़ें लगी हुई हैं। यहाँ वो पहले की तरह आज़ादी से अपने जानवर नहीं चरा सकते। उन्हें चारागाह किराए पर लेनी पड़ती है। और यहीं से वो गलतफहमी शुरू होती है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। जी, होता ये है कि एक बड़ा मेला करीब होता है, तो अच्छी चारागाह मिलना मुश्किल और महंगा होता है। इस ज़रूरत की वजह से दोनों दोस्त आर्जी तौर पर अलग-अलग हो जाते हैं, ताकि अपने अपने रेवड़ के लिए जगह तलाश कर सकें। और बदकिस्मती से दोनों एक ही जमींदार मिस्टर आईबी की जमीन पर एक ही चारागाह के लिए सौदा कर बैठते हैं, एक दूसरे से बेखबर। बिल्कुल। हैरी बात करता है जमींदार के बेल्फ यानी मुंतजिम जॉन फ्लीस बम्किन से, जिसे वो पहले से जानता था। लेकिन जमींदार मिस्टर आईबी ने बेल्फ को मना किया हुआ था कि इसकी इजाजत के बगैर कोई सौदा ना करे। अच्छा। मगर मिस्टर आईबी उस दिन कहीं गए हुए थे, तो बेल ने मौका गनीमत जाना और हैरी से सौदा कर लिया। इसी दौरान रॉबिन की मुलाकात इत्तेफाक से खुद मिस्टर आयरबी से हो जाती है, जो वापस आ रहे थे। ओह। रॉबिन उनसे चरागाह का पूछता है। मिस्टर आयरबी कहते हैं कि हाँ, उनके पास से एक खेत खाली है और वो उसे किराए पर दे देते हैं। वो रॉबिन को साथ लेकर खेत पर पहुंचते हैं ताकि उसे कब्जा दिला सकें। और वहां क्या देखते हैं? वहां वो देखते हैं कि बेल साहब पहले ही हैरी वीकफील्ड के मवेशियों को इसी खेत में दाखिल कर रहे हैं। मिस्टर आयरबी बेल पर सख्त नाराज होते हैं और हैरी को बताते हैं कि ये सौदा उनकी इजाजत के बगैर हुआ है और ये जमीन अब रॉबिन को मिल चुकी है, लिहाजा वो अपने जानवर कहीं और ले जाए। ये तो हैरी के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। यकीनन उसका दिल तो चाहा होगा कि वो मुजाहिमत करे, लेकिन अंग्रेज कानून का एहतराम करते हैं। बेल ने भी मान लिया कि उसने गलती की है, तो हैरी को गुस्से और मायूसी के आलम में अपने भूखे रेवड़ को वहां से हटाना पड़ा। रॉबिन ने क्या किया? उसे तो अफसोस हुआ होगा। हाँ, रॉबिन ने ये सब अफसोस से देखा। उसने फौरन ही हैरी को पेशकश की कि वो चारागाह आधी आधी बांट लेते हैं। लेकिन हैरी की इज्जत नफ्स, उसका जो अंग्रेजी गुरूर था, वो बुरी तरह मुजरू हो चुका था। उसने बड़ी हकारत से जवाब दिया, नहीं, सब तुम ही रखो। तुम तो शरीफों से बात करना जानते हो और एक सीधे साधे आदमी की आंखों में धूल झोंक सकते हो। जाओ यहां से। ओहो, यानी उसने दोस्ती की पेशकश ठुकरा दी? जी, और बहुत बुरे तरीके से। रॉबिन ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन हैरी गुस्से में भरा हुआ था। तो ये गलतफहमी अब एक जाती रंजिश में बदल गई। बिल्कुल, और इस आग को मजीद हवा मिली शराब खाने में। हैरी ने बड़ी मुश्किल से और महंगे दामों एक खराब सी जगह अपने मवेशियों के लिए हासिल की। वो समझ रहा था कि रॉबिन ने उसके साथ धोखा किया है।
دوستی کا لحاظ نہیں رکھا، اور شراب خانے میں بیٹھے بیلف نے، جسے رابن سے اپنی الگ ناراضگی تھی، اور دوسرے لوگوں نے بھی ہیری کو خوب بھڑکایا۔ وہ پرانی اسکاٹش دشمنی والی باتیں، شرارت اور پھر شراب کا اثر۔ یعنی ماحول پوری طرح رابن کے خلاف ہو چکا تھا۔ جی، اسی دوران مسٹر آئروی نے رابن کو اپنے گھر روک لیا تھا، اسے کچھ کھانے پینے کو دیا، اس سے باتیں کی۔ جب رابن وہاں سے فارغ ہو کر ہیری کو ملنے شراب خانے پہنچا، تو وہاں کیا ہوا؟ جب وہ اندر داخل ہوا تو ایک دم خاموشی چھا گئی، وہی خاموشی جو کسی ناپسندیدہ مہمان کا استقبال کرتی ہے۔ لوگ جو ابھی تک رابن کی غداری پر بات کر رہے تھے، اسے دیکھ کر چپ ہو گئے۔ رابن کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ بالکل، وہ حیران بھی ہوا اور ناراض بھی، لیکن ڈرا نہیں۔ وہ بے خوفی سے اندر آیا، کسی کو سلام نہیں کیا۔ جب دیکھا کہ کسی نے اسے خوش آمدید نہیں کہا اور آگ کے پاس ایک میز سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گیا، اس نے اپنا پائپ جلایا اور سستی والی ایل شراب مانگی۔ اور پھر وہاں طنز شروع ہو گئے ہوں گے؟ جی، پہلے تو مالک نے کہا کہ وہ شراب نہیں ہے، پھر اس کی بیوی نے اسے ٹوکا۔ رابن نے جب سب کے لیے اچھے بازار کا ٹوسٹ پیا تو ایک کسان نے کہا، بہتر ہے شمال سے کم ڈیلر آئیں اور ہماری چراگاہیں کھائیں۔ رابن نے جواب دیا، یہ تمہارے موٹے انگریز ہیں جو ہمارے اسکاٹس مویشیوں کو کھا جاتے ہیں۔ بات بڑھتی گئی۔ ہاں، پھر ایک اور نے کہا، کاش کوئی چیز ان کے مویشی بانوں کو کھا جائے۔ پھر بیلف بولا، ہاں، ایک ایماندار نوکر اپنے مالک کی مہربانی بھی نہیں رکھ سکتا، یہ لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ رابن نے کہا، اگر یہ مذاق ہیں تو ایک آدمی پہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ تب بیلف نے سنجیدگی سے کہا، یہ مذاق نہیں، سچ ہے۔ سنو مسٹر رابن آگ، ہم سب کا خیال ہے کہ تم نے ہمارے دوست ہیری ویکفیلڈ کے ساتھ ایک بدماش اور کمینے جیسا سلوک کیا ہے۔ اوہو، یہ تو سیدھا الزام تھا۔ رابن نے کیا جواب دیا؟ رابن نے بڑے سکون سے لیکن طنز کے ساتھ کہا، اچھا، تم سب بڑے اچھے جج ہو۔ اگر مسٹر ہیری ویکفیلڈ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ انصاف کہاں سے ملے گا۔ اس پر ہیری خود اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑائی کے لیے؟ ہاں، ہیری بولا، یہ سچ کہتا ہے۔ وہ رابن کی طرف بڑھا۔ رابن بھی کھڑا ہو گیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، شاید صلح کے لیے۔ لیکن باقی لوگ چلانے لگے، شاباش ہیری، سبق سکھاؤ اسے۔ یعنی انہوں نے صلح کا موقع ہی نہیں دیا۔ بالکل۔ ہیری نے رابن کا ہاتھ پکڑا اور کہا، رابن، تم نے آج میرے ساتھ برا کیا، لیکن اگر تم ایک مرد کی طرح ہاتھ ملاؤ اور دوستی کی خاطر کشتی لڑو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور ہم پہلے سے بہتر دوست بن جائیں گے۔ یہ بھی عجیب شرط تھی، کشتی لڑو اور دوست بن جاؤ۔ جی، یہ انگریزی طریقہ تھا شاید، لیکن رابن نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ بغیر لڑے ہی دوست بن جائیں؟ ہماری ہڈیاں سلامت ہوں گی تو دوستی بھی اچھی رہے گی۔ یہ سن کر ہیری نے غصے سے اس کا ہاتھ چھٹک دیا اور کہا، میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں 3 سال سے ایک بزدل کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ بزدل؟ یہ لفظ تو رابن کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ بالکل، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، لیکن اس نے پھر بھی ضبط سے کام لیا۔ کہا، بزدل میرے نام سے نہیں جوڑا، یہ بزدل کے ہاتھ پیر نہیں تھے جنہوں نے تمہیں دریا سے نکالا تھا جب تم ڈوب رہے تھے۔ ہیری نے مانا کہ یہ سچ ہے۔ لیکن لوگ پھر اکسانے لگے۔ جی، بلف نے تانا دیا کہ لگتا ہے ہیری بھی ڈر گیا، اسکاٹس کے ساتھ رہ کر اپنے باپ دادا کا طریقہ بھول گیا ہے۔ ہیری نے کہا، نہیں رابن، ہمیں لڑنا ہی پڑے گا ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں تمہیں چوٹ نہیں پہنچاؤں گا، آؤ مرد بنو۔ رابن اب بھی لڑنے سے بچنا چاہ رہا تھا۔ ہاں، اس نے کہا، کتے کی طرح پٹنا، اس میں کیا منطق ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے میں نے غلط کیا ہے تو میں تمہارے جج کے پاس چلتا ہوں، بھلے مجھے اس کا قانون یا زبان نہ آتی ہو۔ لیکن سب چلانے لگے، نہیں، کوئی قانون نہیں، مارو اور دوست بن جاؤ۔ رابن نے کہا، لیکن اگر مجھے لڑنا ہی ہے تو مجھے یہ بندروں کی طرح ہاتھ پاؤں چلانا نہیں آتا۔ تو اس نے لڑائی کا اپنا طریقہ بتایا۔ ہاں، اس نے کہا، میں چوڑی تلواروں سے لڑوں گا اور پہلے خون پر ہار مان لوں گا، ایک شریف آدمی کی طرح۔ اس پر تو کہکہوں کا طوفان آ گیا، سب اس کا مذاق اڑانے لگے۔ شریف آدمی، ہاں ہاں ہاں، کیا یہاں 2 تلواریں مل سکتی ہیں شریف آدمیوں کے لڑنے کے لیے؟ نہیں، البتہ 2 کانٹے ادھار دے سکتا ہوں۔ یہ تو بہت ذلت آمیز تھا، ناقابل برداشت۔ رابن غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس نے گیلک میں کچھ برا بھلا کہا ان لوگوں کو، پھر اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جگہ دو۔ لیکن ہیری نے راستہ روک لیا۔
جب رابن نے زبردستی نکلنے کی کوشش کی تو ہیری نے اسے آسانی سے اٹھاکر زمین پر پٹک دیا۔ اوہ! اب تو باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ لوگ چلا رہے تھے، گھیرا بناؤ، شاباش ہیری، مارو اسے۔ رابن زمین سے اٹھا، اب اس کا سارا صبر جواب دے چکا تھا۔ وہ ایک زخمی شیر کی طرح ہیری پر چھپٹا۔ غصہ، پھرتی، انتقام کا جذبہ، سب کچھ تھا۔ لیکن غصہ کب مہارت اور تحمل کا مقابلہ کر سکا ہے؟ ہیری تو باکسنگ جانتا تھا۔ جی، رابن پھر سے نیچے گر گیا۔ اس بار چوٹ زیادہ شدید تھی، وہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ مالک کی بیوی مدد کو آئی لیکن بیلف نے اسے روک دیا۔ ہیری نے کیا کیا؟ ہیری کا غصہ اب ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے کہا اسے سبق مل گیا ہے۔ اس کا دل اپنے پرانے دوست کے لیے نرم پڑ رہا تھا۔ اس نے بیلف سے کہا کہ آدھا سبق تمہیں بھی دینا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے رابن سے کہا اٹھو رابن، اب سب دوست ہیں، اب کوئی تمہارے یا تمہارے ملک کے خلاف ایک لفظ بول کر تو دکھائے۔ لیکن کیا رابن اب دوستی کے موڈ میں تھا؟ بالکل نہیں، وہ اب بھی غصے میں تھا، دوبارہ حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن مالک کی بیوی نے اسے روکا۔ اس کا غصہ اب ایک گہری اداس خاموشی میں بدل گیا۔ ہیری نے پھر کہا چلو چھوڑو بھی، ہاتھ ملاؤ، ہم پہلے سے اچھے دوست بنیں گے۔ رابن کا جواب کیا تھا؟ رابن نے چیخ کر کہا دوست کبھی نہیں، اپنی فکر کرو ہیری بیکفیلڈ۔ ہیری نے بھی غصے میں کچھ کہا اور بولا ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ تو اس طرح وہ جدا ہوئے۔ جی۔ رابن نے چپ چاپ ایک سکہ میز پر پھینکا اور شراب خانے سے نکل گیا، لیکن دروازے پر مڑ کر اس نے ہیری کی طرف ہاتھ ہلایا اور اپنی شہادت کی انگلی سے اوپر اشارہ کیا۔ اس کا مطلب دھمکی بھی ہو سکتا تھا اور احتیاط کا اشارہ بھی۔ پھر وہ چاندنی میں غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہاں کچھ تکرار ہوئی؟ ہاں، بیلف اور ہیری میں کچھ بات بڑھی، لیکن مالک کی بیوی نے بیچ میں پڑ کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اس نے ہیری سے کہا تم شاید کبھی سیکھو گے کہ ایک اچھے دوست کو جانی دشمن بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہیری نے کہا ارے نہیں، رابن ایماندار آدمی ہے، وہ دل میں بات نہیں رکھے گا۔ لیکن مالک کی بیوی جس کی ماں اسکاٹ تھی بولی اس پر بھروسہ نہ کرو، تم اسکاٹس کے سخت مزاج کو نہیں جانتے۔ اور وہ صحیح کہہ رہی تھیں۔ رابن کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ رابن کے ذہن سے وہ ذلت مٹ نہیں سکتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا میرے پاس ہتھیار نہیں تھا، زندگی میں پہلی بار، لعنت اس زبان پر جو ہائی لینڈر کو خنجر سے الگ ہونے کو کہے۔ خنجر، ہاں، انگریزی خون، میری خالہ کی بات، اس کی بات کب غلط ہوئی ہے؟ اوہ، وہ شگن والی بات اسے یاد آ گئی۔ جی، وہ پیش گوئی کہ اس کے ہاتھ پر خون ہے۔ اس یاد نے اس کے ذہن میں جو انتقام کا ارادہ پیدا ہو رہا تھا اسے اور پکا کر دیا۔ ہاں، موریسن، وہ چند میل پیچھے ہی ہوگا، اگر 100 میل بھی ہوتا تو کیا؟ اب اس کے ذہن میں ایک واضح مقصد تھا، انتقام۔ یعنی وہ اپنا خنجر واپس لینے جا رہا تھا؟ بالکل۔ وہ فوراً ان ویرانوں کی طرف مڑا جدھر سے وہ جانتا تھا کہ ہیگ موریسن آ رہا ہوگا۔ اس کا ذہن پوری طرح اس چوٹ کے احساس سے بھرا تھا، ایک دوست سے ملی چوٹ، اور اس شخص سے بدلہ لینے کی شدید خواہش جسے وہ اب اپنا بدترین دشمن سمجھ رہا تھا۔ وہ ساری عزت، وہ خاندانی وقار جسے وہ چھپا کر رکھتا تھا، آج سرعام پامال ہوا تھا۔ اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا سوائے انتقام کے۔ اس نے کتنی جلدی موریسن کو ڈھونڈ لیا؟ وہ بہت تیز چلا، تقریباً 6 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، کھیت، باڑیں، چٹانیں سب پار کرتا گیا۔ شراب خانے سے نکلتے وقت ان کے درمیان کم از کم 7-8 میل کا فاصلہ تھا، لیکن رابن کی تیز رفتاری اور موریسن کے ریوڑ کی سست روی، جلد ہی اسے دور سے موریسن کے مویشیوں کی آواز آئی، پھر وہ نظر آئے اور آخر کار وہ ان تک پہنچ گیا۔ موریسن کا رد عمل کیا تھا؟ موریسن اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رابن میک کامبیک، تم ہو یا تمہارا بھوت؟ رابن نے کہا میں رابن آگ ہوں بھی اور نہیں بھی، چھوڑو یہ بات، مجھے میرا سکندو دو۔ موریسن سمجھ گیا ہوگا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ جی، اس نے کہا کیا تم واپس ہائی لینڈ جا رہے ہو؟ کیا تم نے میلے سے پہلے ہی سب بیچ دیا؟ رابن نے کہا میں نے کچھ نہیں بیچا، میں شمال نہیں جا رہا ہوں، شاید کبھی نہ جاؤں، مجھے میرا خنجر دو ہیوگ موریسن، ورنہ ہمارے بیچ بات بگڑ جائے گی۔ موریسن نے آسانی سے دے دیا؟ نہیں، اس نے ہچکچاہٹ دکھائی، کہا رابن یہ ایک خطرناک ہتھیار ہے ہائی لینڈر کے ہاتھ میں، مجھے لگتا ہے تم کسی غلط کام میں پڑنے والے ہو۔ اس نے پیشکش کی کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم سب مل کر تمہارا انصاف دلائیں گے۔
لیکن رابن کو تو انصاف نہیں، انتقام چاہیے تھا۔ ہاں، اس نے بہانہ بنایا، کہا دراصل میں نے بلیک واچ فوجی ریجیمنٹ میں بھرتی ہو گیا ہوں اور کل صبح مارچ کرنا ہے۔ موریسن حیران رہ گیا، بڑھتی؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ خود کو چھڑواؤ، میں پیسے دیتا ہوں۔ رابن نے کہا شکریہ ہوگی، لیکن میں خوشی سے جا رہا ہوں، بس خنجر دے دو۔ آخر کار موریسن نے دے ہی دیا؟ جی، جب رابن میں بہت اصرار کیا تو موریسن نے کہا لو پھر، لیکن میری بات پر غور کرنا، بالکویڈر رابن کا علاقہ میں یہ بری خبر ہوگی کہ رابن غلط راستے پر چل پڑا اور بھرتی ہو گیا۔ رابن نے دکھ سے دہرایا، بالکویڈر میں بری خبر؟ واقعی؟ خدا تمہاری مدد کرے ہیویو، تمہیں اچھے بازار ملیں، تم رابن آگ سے دوبارہ نہیں ملو گے، نہ ٹرائس پر نہ میلے میں۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے موریسن کا ہاتھ ملایا اور اسی سمت واپس چل پڑا جہاں سے آیا تھا، پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے۔ اور واپس شراب کھانے پہنچ گیا؟ جی، جھگڑے کو تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے، لوگ تقریباً بھول بھال چکے تھے، شراب خانہ بھرا ہوا تھا، شور شرابہ تھا، کچھ لوگ کاروبار کی باتیں کر رہے تھے، کچھ گا رہے تھے، ہنس رہے تھے، انہی میں ہیری ویک فیلڈ بھی تھا، خوش باش، کوئی پرانا گیت گا رہا تھا۔ اور تب رابن داخل ہوا۔ ہاں، ایک جانی پہچانی آواز نے ہیری کو ٹوکا، ایک بلند، سخت لہجے میں جس پر تیز ہائی لینڈ لہجہ غالب تھا، ہیری ویک فیلڈ، اگر تم آدمی ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ سب چونک گئے ہوں گے۔ بالکل، ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب پوچھنے لگے کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ فلیس بمکن جو اب تک کافی نشے میں تھا بولا یہ وہی اسکاٹس مین ہے جسے ہیری نے دن میں سبق سکھایا تھا، اب ٹھنڈا بدلہ گرم کروانے آیا ہے۔ لیکن رابن کی آواز دوبارہ گونجی، ہیری ویک فیلڈ، کھڑے ہو جاؤ اگر تم آدمی ہو۔ اس آواز میں کچھ ایسا تھا، گہرا، پرعزم جذبہ، کہ سب پیچھے ہٹ گئے اور رابن کو گھورنے لگے جو ان کے بیچ میں کھڑا تھا، اس کی بھویں تنی ہوئیں، چہرے پر پختہ ارادہ۔ ہیری کا رد عمل کیا تھا؟ ہیری کھڑا ہو گیا، وہ اب بھی شاید صلح کی امید میں تھا۔ بولا میں کھڑا ہوں رابن، میرے لڑکے، لیکن تم سے ہاتھ ملانے اور ساری ناراضگی ختم کرنے کے لیے۔ یہ تمہارا قصور نہیں ہے یار کہ تم نہیں جانتے کہ مکے کیسے بند کرتے ہیں۔ وہ اپنے حریف کے سامنے کھڑا تھا، اس کا انداز کھلا، بے فکر، جو رابن کی آنکھوں میں چمکتی وحشی، تاریک، انتقامی نیت سے بالکل مختلف تھا۔ ہیری نے پھر کہا یہ تمہارا قصور نہیں کہ تم انگریز نہیں ہو اور ایک اسکول کی لڑکی سے زیادہ نہیں لڑ سکتے۔ یہ الفاظ تو آگ پر تیل کا کام کر گئے ہوں گے۔ یقیناً، رابن نے سختی سے لیکن سکون سے جواب دیا، میں لڑ سکتا ہوں اور تم جانو گے۔ تم نے ہیری ویک فیلڈ آج مجھے دکھایا کہ سیکسن چرواہے کیسے لڑتے ہیں، میں اب تمہیں دکھاتا ہوں کہ ہائی لینڈ ڈینی ویسیل کیسے لڑتا ہے۔ ڈینی واسل یعنی ہائی لینڈ کا معزز فرد؟ جی، اور یہ کہتے ہی اس نے وہ خنجر جو اس نے اچانک نکالا تھا پوری قوت اور مہلک نشانے کے ساتھ انگریز کسان کے چوڑے سینے میں گھونپ دیا۔ خنجر کا دستہ سینے کی ہڈی سے ٹکرایا اور نوک نے ہیری کا دل چیر دیا۔ اوہ خدایا! ہیری ویک فیلڈ گرا اور ایک ہی کراہ کے ساتھ دم توڑ گیا۔ اس کے فوراً بعد رابن نے بیلف کو کالر سے پکڑا اور خون آلود خنجر اس کے گلے پر رکھ دیا۔ بیلف تو خوف سے بے حس ہو چکا تھا۔ رابن نے کہا مناسب تو یہی تھا کہ تمہیں بھی اس کے پاس لٹا دوں، لیکن ایک کمینے چغل خور کا خون میرے باپ کے خنجر پر ایک بہادر آدمی کے خون کے ساتھ نہیں ملے گا۔ اور اسے چھوڑ دیا؟ ہاں، اسے اتنی زور سے پھینکا کہ وہ فرش پر گر گیا۔ پھر رابن نے وہ خنجر جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ لو، اس نے کہا، جسے پکڑنا ہے پکڑ لے اور آگ کو خون صاف کرنے دو، اگر وہ کر سکتی ہے۔ اور پھر اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب لوگ حیرت سے سنبھلے تو رابن آگ نے خود ایک امن افسر کو بلایا، اور جب کانسٹیبل آیا تو خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ کانسٹیبل نے کہا تم نے آج رات خونی کام کیا ہے۔ رابن نے جواب دیا تمہاری اپنی غلطی، اگر تم نے 2 گھنٹے پہلے اس کے ہاتھ مجھ سے دور رکھے ہوتے تو وہ اب اتنا ہی ٹھیک ہوتا جتنا 2 منٹ پہلے تھا۔ حاضرین کا خوف اب غصے میں بدل گیا ہوگا۔ جی، کانسٹیبل نے اپنا فرض ادا کیا اور رابن کو کارلائل لے جانے کے لیے گھوڑوں کا انتظام کیا۔ لے جانے سے پہلے رابن نے مردہ جسم کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ لوگوں کی حیرت اور خوف کے بیچ رابن آگ نے کپڑا ہٹایا اور بے جان چہرے کو ایک اداس لیکن پختہ نظر سے دیکھا۔ وہی چہرہ جو کچھ دیر پہلے زندہ تھا، جس پر طاقت کا اعتماد، صلح جوئی اور شاید حریف کے لیے حقارت کی مسکراہٹ تھی۔ رابن آگ نے ایک مختصر آب بھر کے کپڑا واپس رکھ دیا۔
وہ ایک خوبصورت آدمی تھا۔ تو یہ تھا عالمیہ۔ اب کہانی کا آخری حصہ، مقدمہ اور فیصلہ۔ یہ کارلائل میں ہوا؟ جی، اس مقدمے کا احوال اسکاٹ نے خود بیان کیا ہے، گویا وہ وہاں موجود تھے۔ مقدمے کے حقائق ویسے ہی ثابت ہوئے جیسے بیان کیے گئے ہیں۔ شروع میں تو شاید لوگ اس غیر انگریزی جرم یعنی انتقامی قتل کے خلاف متعصب ہوں گے، لیکن جب رابن کے گہرے قومی تعصبات کی وضاحت کی گئی کہ اس کے لیے ذاتی تشدد کا نشانہ بننا ایک ناقابل تلافی بے عزتی تھی، جب اس کے پچھلے صبر اور برداشت کو دیکھا گیا تو انگریز سامعین کی جو فراخ دلی تھی وہ اس کے جرم کو محض ایک وحشی پن کے بجائے عزت کے غلط تصور کی المناک غلطی کے طور پر دیکھنے لگی۔ اور جج کا کیا کردار رہا؟ جج کا جوری کو دیا گیا خطاب بہت اہم ہے۔ اسکاٹ کہتا ہے کہ وہ اسے کبھی نہیں بھولے گا۔ جج نے کہا کہ پچھلے کچھ مقدمات نفرت انگیز جرائم کے تھے، لیکن یہ مقدمہ زیادہ افسوسناک ہے کیونکہ اس میں جرم جو کہ سنگین جرم ہے، دل کی خباثت سے زیادہ سمجھ کی غلطی کا نتیجہ لگتا ہے۔ یہ غلط کام کرنے کے ارادے سے زیادہ صحیح کے غلط تصور کا نتیجہ ہے۔ یہ تو کافی ہمدردانہ زاویہ نظر ہے۔ ہاں، جج نے کہا کہ یہاں دو آدمی ہیں، دونوں اپنی جگہ معزز، بظاہر دوست، ایک کی جان جا چکی، دوسرا قانون کی سزا بھگتنے والا ہے، اور دونوں کسی حد تک ہمدردی کے مستحق ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کے قومی تعصبات سے ناواقفیت میں کام کر رہے تھے۔ وہ جان بوجھ کر غلط راستے پر نہیں گئے بلکہ حالات نے انہیں گمراہ کیا۔ جج نے یہ بھی مانا کہ شروع میں رابن حق پر تھا؟ جی، جج نے کہا کہ غلط فہمی کی اصل وجہ میں رابن کا قانونی حق تھا اس چراگاہ پر۔ پھر بھی جب اس پر بلا وجہ الزامات لگے تو اس نے امن کی خاطر آدھا حصہ چھوڑنے کی پیشکش کی، جسے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا۔ پھر شراب خانے میں اس کے ساتھ جو سلوک ہوا، جس طرح اسے اکسایا گیا، وہ انتہائی اشتعال انگیز تھا۔ جب وہ صلح کی بات کر رہا تھا یا کسی سالس کے پاس جانے کی تو سب نے اس کی توہین کی۔ انگریزوں نے اس موقع پر فیئر پلے کا اپنا اصول بھی بھلا دیا، اور جب وہ وہاں سے بچ کر نکلنا چاہ رہا تھا تو اسے روکا گیا، مارا گیا اور اس کا خون بہایا گیا۔ جج نے یہ بھی کہا کہ رابن بزدل نہیں تھا؟ بالکل۔ جج نے استغاثہ کے اس الزام کو رد کیا کہ وہ کھلی لڑائی سے ڈرتا تھا۔ جج نے کہا، قیدی بزدل نہیں بلکہ بہت زیادہ بہادر ہے، اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ جج نے کہا کہ اگر رابن نے خنجر لڑائی کے دوران استعمال کیا ہوتا جب اس پر حملہ ہو رہا تھا تو شاید یہ قتل عمد مرڈر نہ ہوتا بلکہ قتل خطا مین سلاٹر سمجھا جاتا، یعنی ذاتی دفاع کا کیس بن سکتا تھا۔ لیکن اصل مسئلہ وہ 2 گھنٹے کا وقفہ تھا۔ جی، یہی فیصلہ کن بات تھی۔ جج نے کہا، لیکن جیوری کے حضرات، کیس کی اصل بات چوٹ لگنے اور مہلک انتقام کے درمیان 2 گھنٹے کا وقفہ ہے۔ لڑائی کی گرما گرمی میں قانون انسانی کمزوری پر رحم کھاتا ہے، جذبات کے لیے رعایت دیتا ہے، لیکن 12 میل پیدل چلنے کے لیے جو وقت درکار تھا وہ رابن کے لیے خود کو سنبھالنے، غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھا۔ جس طرح اس نے اتنے سوچے سمجھے انداز میں اپنا مقصد پورا کیا، وہ نہ تو لمحاتی غصے کا نتیجہ ہو سکتا تھا نہ ہی خوف کا۔ یہ پہلے سے طے شدہ انتقام تھا جس کے لیے قانون نہ تو ہمدردی رکھ سکتا ہے، نہ رکھے گا اور نہ رکھنا چاہیے۔ جج نے ہائی لینڈ کی ثقافت کا بھی ذکر کیا؟ ہاں، جج نے یہ تسلیم کیا کہ ہائی لینڈ میں عزت کے تصورات مختلف ہیں۔ انتقام کو ایک طرح کا جنگی انصاف سمجھا جاتا ہے، لیکن تہذیب کا تقاضا ہے کہ قانون ذاتی انتقام کی جگہ لے۔ قانون خود انتقام کا دعویٰ کرتا ہے۔ جج نے بائبل کا حوالہ دیا، انتقام میرا ہے۔ اس لیے انہوں نے جوری سے کہا کہ رحم دلی اپنی جگہ لیکن جرم قتل ہی ہے، اور انہیں ایسا ہی فیصلہ سنانا چاہیے۔ اور جوری نے مجرم قرار دے دیا؟ جی، جوری نے جج کی ہدایت کے مطابق رابن کو مجرم قرار دیا۔ رابن اوگ میککومک عرف میکگریگر کو موت کی سزا سنائی گئی اور پھانسی دے دی گئی۔ اس نے اپنی قسمت کا سامنا بڑی مضبوطی سے کیا اور اپنی سزا کے انصاف کو تسلیم بھی کیا، لیکن اس نے ان لوگوں کی بات کو غصے سے رد کیا جو اس پر الزام لگا رہے تھے کہ اس نے ایک غیر مسلح آدمی پر حملہ کیا۔ اس نے کہا، میں نے جو جان لی اس کے بدلے میں 1 جان دیتا ہوں، اور میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ یہ اس کی اپنی ہائی لینڈ کی منطق تھی۔ تو یہ تھی سر والٹر اسکاٹ کی کہانی دی 2 ڈروورز۔ یہ صرف ایک قتل کی کہانی نہیں ہے، یہ غلط فہمی، غرور اور ثقافتی ٹکراؤ کی وجہ سے ختم ہونے والی دوستی کا ایک بہت گہرا اور المناک تجزیہ ہے۔
یہ دکھاتی ہے کہ جب جذبات عقل پر حاوی ہو جائے اور لوگ ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے سے انکار کر دیں تو چھوٹے چھوٹے اختلافات بھی کیسے بڑے المیوں میں بدل سکتے ہیں۔ بالکل، اور اس سے بڑھ کر یہ کہانی اسکاٹش ہائیلینڈ کے جو روایتی اقدار تھیں، جہاں ذاتی عزت، خاندان کا نام اور بعض اوقات انتقام کی بڑی اہمیت تھی، اور دوسری طرف انگریزی قانون جو ذاتی بدلے کو رد کر کے ایک غیر شخصی ریاستی انصاف قائم کرنا چاہتا تھا، ان کے درمیان تصادم کو بہت واضح کرتی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ وفاداری، انصاف اور عزت جیسی چیزوں کے معنی مختلف ثقافتی ماحول میں کتنے مختلف ہو سکتے ہیں۔ کہانی کا ایک پیغام یہ بھی ہے شاید کہ حقیقی عزت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کرنے اور سمجھنے میں ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ جو ثقافتی ضابطے ہوتے ہیں یہ ہمارے فیصلوں اور کاموں پر کتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں، اور بعض اوقات دوستوں کے درمیان بھی کیسے تباہ کن نتائج لا سکتے ہیں۔ جی، اور آخر میں یہ سوال ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے کہ عزت کا اصل تقاضا کیا ہے، خاص طور پہ جب دو مختلف دنیایں، دو مختلف سوچ کے نظام آپس میں ٹکراتے ہیں۔ کیا ایسی سنگین صورتحال کے بعد بھی معافی کی یا سمجھوتے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ یہ وہ نقطے ہیں جن پر شاید قاری یا سامع خود غور کر سکتے ہیں۔ کہانی نامہ کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اور ہماری یہ گفتگو پسند آئی تو برائے کرم چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہم مزید ایسی لازوال ادبی کہانیاں آپ تک پہنچا سکیں۔